السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 422۔ سورۃ الاحزاب آیات ہیں 31 سے لے کر 35 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی، اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ مطلب جس طرح گناہ کا وبال دگنا ہوگا، جیسے گزشتہ کے صفحہ میں درج ہے، تو نیکیوں کا اجر بھی دوہرا ہوگا۔ مزید سنیے، خطاب تو نبی کی بیویوں سے ہے، مگر انداز ایسا ہے کہ ساری مسلمان عورتوں سے ہے، تو ساتھ میں رہیے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ ان اتقیتن، تھوڑا گناہ کرنا یہ کس کا؟ دوسرے نون کا، مطلب دو نون ہے نا۔ اگر آپ یوں پڑھیں گے کہ ان اتقیتن تو ایک ہی نون ہوا، تو گناہ کریں تھوڑا سا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، کأحد من النساء، جی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ یعنی تمہاری حیثیت، مرتبہ عام عورتوں کا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا جو شرف عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ اور اہم بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تمہیں بھی امت کے لیے ایک نمونہ بننا ہے۔ چنانچہ انہیں ان کے مقام مرتبے سے آگاہ کر کے انہیں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں، جیسے کہ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ اگرچہ انداز ہے ازواج مطہرات سے، لیکن انداز بیان سے صاف ظاہر ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو سمجھانا اور متنبہ کرنا ہے۔ تو اب یہاں یعنی لہجہ، یعنی زبان سے تو کچھ کہنا نہیں ہے کہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں، نہیں ہیں، اتنا تلخ لہجہ نہ ہو، نہ نرم ہو نہ سخت ہو۔ تو ایسی صورت میں جس کے دل میں روگ مرض جانتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں لالچ پیدا ہوگی۔ تو یہ صفحہ جو ہے بہت اہم ہے۔ تو اب اگلی آیت سنیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اہل البیت، اہل پر زبر آیا ہے تو یہاں یا محذوف ہے، اے رسول کے گھر والیو یا اہل البیت. تو ترجمہ سنیے، یعنی ٹک کر رہو اور بغیر ضروری حاجت کے گھر سے نہ نکلو، مطلب اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو. دیکھیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو. جسے ہمارے کہتے ہیں نا بناؤ سنگار. اور نماز ادا کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. ٹک کر رہو، بغیر ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو. اس میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ عورتوں کا دائرۂ عمل امور سیاست نہیں بلکہ گھر میں، اور گھر میں دیکھیے نماز وغیرہ کا اہتمام. اور اہل بیت یہاں کہا گیا ہے تو اس آیت کو نوٹ کر لیں کہ بیویاں بھی گھر والیوں میں شامل ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں نا ہمارا گھر. جی تو یہ صفحہ ایسا ہے خواتین کے لیے بہت اہم نصیحتیں پائی جاتی ہیں. تو ساتھ میں رہیے اور غور سے سنیے، پڑھیے اور حاشیہ بھی پڑھیے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتے رہو. دیکھیے ما یتلا فی بیوتکن آیات اور حکمت احادیث. جی یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے، یعنی ان پر عمل کرو. حکمت سے مراد احادیث شریفہ ہیں. احادیث شریفہ، احادیث صحیحہ. اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ حدیث بھی قرآن کی طرح ثواب کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے، مگر کون سی؟ جو صحیح ہو، معتمد کتاب سے لی گئی ہو. علاوہ ازیں یہ آیت بھی ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے پر دلالت کرتی ہے. وہی کا نزول جس کا ذکر آیت میں ہے. ازواج مطہرات، تو ایک مسئلہ نوٹ کر لیں کہ ساری بیویوں کے ہاں کلام پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ 23 سال میں قرآن شریف نازل ہوا ہے تو اکثر جو ہے آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان. تو اس آیت کو بھی نوٹ کر لیں. اب مزید سنیے گا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ہی ثواب تیار کر رکھا ہے. تو اس صفحہ کو خصوصی طور پر ہم نے کافی ٹیکس جو ہے پیش کیا ہے، چونکہ ہمارا دستور ہے کہ 10 منٹ سے لے کے 15 منٹ تک، تاکہ ڈیلی مطالعہ کرنے والوں کے لیے جو ہے آسان رہے. باقی ہم نے کافی ٹیکس لکھ دیا ہے، آپ اسے بافراغت پڑھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.